نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون والقواعد من النساء اور بیٹھنے والی بوڑھی عورتیں اللاتی لا یرجون نکاحا وہ جو امید نہیں رکھتی نکاح کی فلیس علیہن جناح پس نہیں ہے ان پر کوئی گناہ ان یضعن ثیابہن کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑے غیر متبرجات بزینہ نہ بناؤ سنگھار کرنے والی ہوں زینت کے ساتھ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ اور اگر وہ اجتناب کریں تو بہت بہتر ہے ان کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے لیس علی الاعمى حرج نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج ولا علی الاعرج حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ولا علی المریض حرج اور نہ مریض پر کوئی حرج ولا علی انفسکم اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر ان تأکلوا من بیوتکم کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے او بیوت آبائکم یا کھاؤ اپنے بڑوں کے گھروں سے او بیوت امہاتکم یا کھاؤ اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخواتکم یا کھاؤ اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمامکم یا کھاؤ اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت عماتکم یا کھاؤ اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے او بیوت اخوالکم یا کھاؤ اپنے ماموؤں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا کھاؤ اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکتم مفاتحہ یا جن کے مالک ہوئے تم جن کی چابیوں کے او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے
لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا کہ تم کھاؤ اکٹھے یا جدا جدا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پس جب داخل ہو جاؤ تم گھروں میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پس سلام کرو اپنی جانوں پر تحیۃ من عند اللہ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارکۃ طیبہ برکت دیا ہوا پاکیزہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات لعلکم تاقلون تاکہ تم عقل کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شکو صاحب بچوں کو اگر پیچھے لے جائیں نا یہ ساری توجہ پھر خراب ہو جاتی ہے جزاک اللہ ناراض نہیں ہونا بچوں کو پیچھے لے جائیں آپ ساتھ جائیں گے تب یہ جائیں گے جزاک اللہ آرام سے غصے کے ساتھ نہیں پیار محبت سے بچے ہیں نا چھوٹے معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں سورۃ النور کا 8واں رکوع آیت نمبر 60 اور 61 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح معاشرہ کے قوانین جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 اوقات جو راحت اور آرام اور پردے کے ہیں ان میں کوئی کسی کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہ جائے فجر کی نماز سے پہلے دوپہر کے وقت اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اس کے علاوہ عام بچوں کو اور گھریلو ملازمین کو بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں لیکن جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کو اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے ہی آج کے سبق میں 2 قوانین بیان ہوں گے پہلی آیت مبارکہ میں وہ بوڑھی عورتیں جو گھروں میں بیٹھ جائیں اور حد نکاح کی عمر سے تجاوز کر جائیں بڑھاپے کی وجہ سے اور عمر رسیدگی کی وجہ سے تو ان بوڑھیا عورتوں کے لیے پردے کے احکامات میں ذرا تخفیف اور نرمی ہے کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ النور میں بھی اور سورۃ الاحزاب میں بھی کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے نہ جائے اور گھر سے باہر نکلنا پڑے تو یدنین علیہن من جلابیبہن بڑی چادریں اور بڑے برقعے پہن کر نکلیں بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلیں تو اس آیت مبارکہ میں بڑھیا عورتوں کے لیے کچھ رخصت دی گئی ہے کیونکہ بعض عورتیں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں ایک تو ان کے اندر بھی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں دوسرا ان کی طرف بھی لوگ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے پھر وہ بڑی ماں اور اس عمر کے میں پہنچ جاتی ہیں تو ان کو اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو ایسی عورتیں اگر ان کے لیے بھی لازمی ہو کہ وہ بڑے برقعے ہی پہنیں تو ظاہر بات ہے ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور حرج ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رخصت ارشاد فرما رہے ہیں ایسی بڑی عورتیں اگر وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد اگر وہ بڑی چادریں یا بڑے برقعے نہ پہنیں تو کوئی حرج نہیں ہے عام کپڑوں میں وہ رہیں لیکن یہ دھیان رہے کہ وہ بڑی عورت صاحبہ بھی فیشن کے شوق میں یہ نہ اتارے بس اپنی عمر رسیدگی کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے اس بات کو اگر
بڑی چادر اور برقعے کو اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ عمل کر سکے اس بڑی چادر اور برقعے پر تو یہی بات ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہی خلاصہ اس پہلی آیت کا۔ دوسری آیت کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں والقواعد من النساء، وہ بیٹھی ہوئی عورتیں، بیٹھی ہوئی سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو اب بیٹھنے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، اب وہ رخصت کرنے کے قابل نہیں رہی، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نکاح کر کے آگے ان کو رخصت کیا جائے، یا دیگر امور میں وہ مشغول ہونے کے قابل نہیں رہی ہیں، اب وہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں۔ اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ عورتیں ہیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، نکاح کی عمر سے نکل چکی ہیں، تجاوز کر چکی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ضمناً کہ وہ عورتیں جو نکاح کی عمر سے ابھی نہیں نکلی ان کے لیے رخصت نہیں ہے۔ یہ جو رخصت ہے یہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ اب نکاح کی عمر سے وہ باہر ہو گئی ہیں، نکاح کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ اگر سب عورتوں کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ عام عورتوں کا حکم دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ قید لگا کر بتا رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو نکاح کی عمر سے تجاوز کر چکی ہیں یہ ان کے لیے رخصت ہے، کیونکہ عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ پردے کے اندر رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے، یہ اس کی سب سے اچھی صفت اور سب سے اچھی عادت ہے۔ اور قیمتی چیز کو ویسے بھی چھپایا جاتا ہے، دیکھیں ہم پیسے کتنے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں جی، اور پھر جب ادھر جیب میں رکھے، پھر ادھر جیب میں رکھے، پھر آگے جناب شلوار والی جیب میں رکھے، پھر اندر جناب چھپا چھپا کے رکھے، پھر تسلی نہ رہی تو گھر کے کمروں میں چھپائے، نہ تسلی ہوئی بینک میں جا کر چھپائے، اور جب بینک سے نکالنے جا رہے ہو تب بھی ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، واپسی میں ایسے جناب دبا کے پھر جناب شریف بن کے آ رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے بھی ڈرتے ہیں، کیوں کہ کوئی دیکھ نہ لے، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں ایک بات بتائیے کہ اگر یہ جو میرے پیسے ہیں میری جیب میں، یہ جو چور دیکھے گا تو اس کو نکالے گا نا، کبھی ایسے تو نہیں ہوا کہ پیسے خود بخود نکل کر چور کی طرف چلے جائیں؟ بولیں جی، نہ پیسوں کے اندر یہ خود بخود جانے کا شوق ہے، نہیں ہے نا، ان کو تو جہاں رکھو گے وہیں رہیں گے، یعنی شوق ان کے اندر نہیں ہے، شوق تو اس جانب ہے، تو ان کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ آج کل بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا او جی ہمیں کیا ہے، ہم تو نیک دل لوگ ہیں جی، ہمیں کیا ہے، ہم تو نیک دل لوگ ہیں جی، جس کی آنکھ میں کوئی گڑبڑ ہے وہ جائے نا پردہ کرے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی پیسے بھی ہاتھ میں رکھ کے لے جاؤ نا، کہ ہمیں کیا ہے جی، پیسوں کو تو کوئی خواہش نہیں ہے، نہ مجھے خواہش ہے، جو چور ہے وہ شرم کرے نا، وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہاں تو نہیں کرتے ہو کیونکہ یہاں مالی نقصان ہے نا دنیا کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہاں پہ مرد و عورت میں دونوں طرف جذبات موجود ہیں، پیسوں میں دونوں طرف نہیں ہیں، پھر بھی ہم چھپاتے ہیں، اور وہاں جہاں دونوں جانب جذبات موجود ہیں وہاں پہ کہتے ہیں جی خیر ہے جی تاں کیڑی گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارکہ یہاں پر بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت کا حکم تھا، وہ عورتیں جو حد نکاح سے اس عمر سے تجاوز کر گئی ہیں، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ کپڑے رکھ دیں، لفظی معنی یہ ہے ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے کیا کریں جی، رکھ دیں۔ ظاہر بات ہے، یقینی بات ہے کہ کپڑے سارے اتارنے کا حکم نہیں ہے، وہ بڑی چادر اتارنے کا حکم ہے، لیکن لفظی معنی اس کا یہی ہے کہ ان یضعن ثیابہن۔ یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات یہ عرض کروں، آج کل کے دور میں ایک جہاں پہ اور بڑے عجیب و غریب آزمائش کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس میں ایک یہ بات بھی ہے، بادشاہ نہ کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ جو مولوی ہیں یہ تو نکمے اور فارغ لوگ ہیں، اور انہوں نے جناب یہ 10 سال لگائے ہیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک پہ ساری چیزیں موجود ہیں، گوگل پہ سرچ کرو جناب، ہر بندہ پورا مستقل مفتی ہے جناب، اور پوری اس کو تحقیق ہے جناب، یہ سب آج جدید دور آ گیا جی، وہ پرانا دور گئے، سمجھ آئی؟ نہ پتہ آپ کو حدیث کے نام کا،
نہ پتہ اس کی سند کا، نہ آپ کو راویوں کی تحقیق، نہ آپ کو جناب عربی لغت کے پورے قوانین، عربی سمجھنے کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے دھوکے کھا جاتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ دھوکہ ہے۔ این یزان ثیابہن کا لفظی معنی تو یہ کپڑے اتار دے۔ اب نعوذ باللہ کوئی بندہ یہی آیت پیش کر کے کسی کو کہے کہ جناب یہ حکم آ گیا، تو معنی تو اس کا بھی ٹھیک ہے نا، غلط تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے کیا کی ہے، وہی تفسیر قابل قبول ہوگی، اور اپنی حساب سے جو میں سمجھوں گا وہ غلط ہوگی، اور اپنی سمجھ کو اس کے تابع کرنا پڑے گا۔ ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے، ایک بندے نے کہا جی جب بھی استنجا کرو تو وطر پڑھو، جب بھی استنجا کرو تو کیا کرو، وطر پڑھو۔ جی کدھر ہے؟ کہتا جی حدیث سے ثابت ہے من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کرے فلیوتر، امر کا صیغہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وطر پڑھے۔ اس کا لے بھائی رات والے وطر پہلے نہیں پڑھے جاندے، ہر استنجے دے نال وطر، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ پھر کسی عالم سے پوچھا بھائی جی جناب یہ لکھا ہوا ہے اور واقعتاً لکھا ہوا ہے، اس نے حدیث بھی دکھائی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے وطر کہتے ہیں تاک کو، وطر کس کو کہتے ہیں؟ تاک کو۔ من استجمر فلیوتر، جو ڈھیلے استنجے میں استعمال کرے وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے، وہ وطر نہ پڑے، وطر بھی تو تاک ہوتے ہیں نا 3 رکعت، اس لیے ان کو وطر کہتے ہیں۔ تو بھائی ہر بندہ تھوڑے جا کنٹرول، ٹھیک ہے نا، ایسے کبھی پڑھ کے فیس بک سے کوئی ڈاکٹر تو نہیں بن گیا جو کلینک کھول لے کہ جناب میں نے فیس بک سے سارا مطالعہ کر لیا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت جو ہے ہر ایک چیز کے ضابطے اور قاعدے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر فرمایا این یضعن ثیابہن کہ وہ کپڑے اتار دیں، یعنی زائد کپڑے، وہ جو بڑی چادر ہے نا، اگر بڑھیا اتار دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھیان کرے غیر متبرجات بزینہ، فرمایا بناؤ سنگھار کرنے کے لیے نہیں۔ وہ بڑھیا صاحبہ کو بھی شوق چڑھے کہ جناب یہ ساری لڑکیاں بڑے میک اپ شیک اپ کر کے اور جناب رنگ برنگے ڈھنگ کے کپڑے پہنے، میں کوئی گھٹ آنکھ ہے، میں کوئی ان سے کم ہوں، میں بھی اسی طرح کا فیشن کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کرے گی تو پھر اجازت نہیں ملے گی، اجازت اس بڑھیا کو ہے جو اپنے بڑھاپے اور عمر رسیدگی کی وجہ سے یہ برقع اتار دے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو بھی فیشن کا کوئی شوق چڑھ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر اجتناب کریں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اگر بڑھیا بڑھاپے میں بھی بڑی چادر اور برقع نہ اتارے تو اللہ فرماتے ہیں بہتر اس کے لیے یہی ہے۔ رخصت اور چیز ہے، عزیمت یہ ہے، ایک ہوتی ہے عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت۔ جیسے نفل نماز بعض ساتھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، رخصت ہے، لیکن عزیمت یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ تو فرمایا کہ بہتر یہی ہے ان کے لیے کہ وہ برقع نہ اتارے، لیکن اگر بڑھاپے کی وجہ سے سنبھالنا مشکل ہے اور وہ اتار دیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سب کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس سے اگلی آیت، اس کو سمجھنے سے پہلے 3 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگلی آیت میں کچھ احکام معذوروں کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں جی؟ معذور کے لیے، کچھ باقی لوگوں کے لیے، کچھ معذوروں کے لیے۔ نمبر 2، عرب کے جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، قرآن اتارا گیا، قرآن اترنے سے پہلے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر ایک جہالت کا دورہ تھا، اور ایسا دور تھا کہ جس میں لوگوں کو کوئی تمیز نہ تھی، نہ اخلاق کی، نہ عبادات کی، نہ دیگر معاملات کی۔ اس وقت جب قرآن اترا اور جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اب جو لوگ سچے مخلص ایمان والے تھے، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ انتہائی محتاط ہو گئے، حتیٰ کہ ایک ایک حکم کے بارے میں اتنا اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا کہ بعض معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ کو خود رخصت دینی پڑی، اتنا انہوں نے اجتناب کیا۔ مثال کے طور پہ یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں حکم نازل ہوا، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اتنے ڈرے صحابہ کرام، اگر کسی کے گھر میں کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا یتیم ہے، اس کے لیے سالن بھی الگ پکاتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لقمہ نہ اس کا ہماری طرف نہ چلا جائے، پیٹ میں جہنم کی آگ نہ آ جائے۔
حتیٰ کہ اس کا بچا ہوا کچھ کھانا وہ پھینک دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، بھائی دوزخ کی آگ ہے۔ اتنی جب انہوں نے احتیاط شروع کی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کہ گڑبڑ کون کرنے والا ہے اور اصلاح کون کرنے والا ہے، اس لیے اتنی سختی نہیں ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ ایسے ہی دیگر معاملات میں بھی، یہاں بھی میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری یہ بات، تیسری یہ بات ہے کہ یہاں پر اپنے گھر کا بھی ذکر ہے کہ اپنے گھر میں کھانے کی اجازت ہے۔ اپنے گھر کی اجازت سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے اپنے گھر میں کھانے کی اجازت ہے، ایسے ان رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے کی اجازت بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جب دوسرے کا مال کھانے کی ممانعت آئی، خبردار کوئی کسی کا مال نہ کھائے، اور جو دوسرے کا مال کھائے گا وہ یوں سمجھے کہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اب صحابہ اتنے محتاط ہوئے، بھائی کہتا آؤ یار میرے گھر کھانا کھاؤ، نہیں یار تو خود ہی کھا، میں نہیں کھاتا تیرے گھر میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں دوزخ کی آگ چلی جائے۔ اسی طرح جناب دوست کہتا، اسی طرح دیگر رشتہ دار کہتے، بڑا نہیں یار نہیں، بس اپنی مزدوری کریں گے، کھائیں گے، کسی کے گھر سے ہم نہیں کھاتے۔ اتنے ڈر گئے کہ بہت زیادہ احتیاط شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو رخصت دینی پڑی اس آیت میں کہ اتنی سختی بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کس طرح اللہ کی آیات پر عمل کرنے والے تھے، اور کس طرح دلوں میں اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے کہ ذرا سا شبہ پڑا تو ہاتھ کھینچ لیا۔ اب یہاں پہ ایک معذوروں کے لیے حکم ہے۔ جو معذور لوگ ہیں ان کا حق ہے، ایک تو یہ حق ہے کہ ان کو باقی رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ جو معذور ہے، مثلاً بھانجا ہے، بھتیجا ہے، برادری میں کوئی ہے جو کمائی کے قابل نہیں ہے، نابینا ہے، ٹانگ سے معذور ہے، لنگڑا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، ان کی خیر خبر کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کو کھانے میں شریک کریں، اور معذوروں کو توجہ زیادہ دیں باقیوں کی بنسبت۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا، اس وقت بھی ایسے تھا، اب بھی ایسے ہی ہے، معذوروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس پر حکم دیا کہ معذوروں کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ جائیں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے گھر جائیں، اس کو کھانا کھلاؤ، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جائیں رشتہ داروں کے گھر جائیں، بہنوں کے گھر جائیں، بھائیوں، وہ جا کے کھائیں، کوئی پابندی نہیں۔ پھر عام لوگوں کو کہا تم بھی رشتہ داروں کے گھر سے کھانا کھایا کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ جو سختی ہے نا، وہ ناجائز طریقے سے غصب کر کے کسی کا مال کھانا، وہ منع ہے۔ دوستوں کے گھر جاؤ، بے شک کھاؤ، اگر کوئی دعوت دے تو، ہمارے دوست ابھی آج کل ذرا بخیل ہو گئے ہیں، دیتے نہیں ہیں ویسے، اگر کوئی دعوت دے تو کھاؤ، بے شک، سمجھ آئی، بالکل کھاؤ، کوئی اس میں آ رہا نہیں۔ اور بعض لوگ معذوروں سے کراہت بھی کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، بھئی یار اب بھی جیسے کرتے ہیں، او یار اندھا بندہ آ گئے، پتہ نہیں ہاتھ دھویا نہیں ہوتا ہے نا، دل میں خیال آ جاتا ہے، یا اس کو الگ ہی دے دو، فرمایا نہ کرو، اس کو ہاتھ دھلاؤ، ساتھ بٹھاؤ، یہ اس کا جو عذر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور، اس کے دل میں کیا گزرے گی۔ اسی طرح دیگر جو معذور ہے، اب یہ میرا بیٹا جو ریکارڈ کر رہا ہے یہ معذور ہے، یہ سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم گھر میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جب تک اس کو پوری بات سمجھاؤ نہیں، اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات کر دی، مجھے نہیں بتایا۔ تو شریعت نے گویا کہ اس آیت میں سب سے پہلے معذوروں کو توجہ دینے کا حکم دیا ہے کہ ان کو خوب توجہ دی جائے اور ان کو نظر انداز بولے نہ کہ فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، فرمایا اندھے پر کوئی حرج، بولیں جی شاباش، اندھے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، بیمار پر بھی کوئی حرج، جو آدمی نابینا ہے، کاروبار نہیں کر سکتا، ٹانگ سے معذور ہے، محنت نہیں کر سکتا، ویسے کسی اور مرض کے اندر ہے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی حرج نہیں، جس کے گھر جا کر کھانا کھائے، سب کو چاہیے اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور نابینے پر توجہ دینے کے لیے، توجہ کرنا، بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں، نابینے پر توجہ دینے کے لیے سورہ عبس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، آپ کے پاس
بڑے بڑے عرب کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ جاتے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا تھا، دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں، نابینے نے آ کر بیچ میں اپنا سوال کر دیا۔ اس کے سوال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی، چہرے مبارک پر بل پڑ گئے، تیور چڑھے، اور ناگواری کی وجہ سے آپ نے رخ انور نابینے سے پھیر کر سرداروں کی طرف کر دیا۔ اللہ کریم کا عرش ہل گیا اور اللہ کریم نے سورہ عبس نازل فرمائی، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنا فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ اے میرے محبوب، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، انجاءہ الاعمی، جب نابینا آ گیا، آپ کو کیا معلوم وہ کتنی طلب لے کر آیا تھا، آپ کو کیا معلوم کتنی چاہت کے ساتھ آیا تھا۔ اے میرے محبوب، اما من استغنا فانت لہ تصدی، یہ جو وڈیرے سردار جو بے پرواہ ہیں، جن کے اندر طلب ہی کوئی نہیں، جو شوق کے ساتھ میرا قرآن سنتے بھی کوئی نہیں، فانت لہ تصدی، ان کی طرف آپ نے توجہ کی ہے۔ اور جو بیچارہ نابینا معذور، اما من جاءک یسعی وہو یخشی، نابینا بھی تھا، معذور بھی تھا، اس سب کے باوجود میرے قرآن کی محبت لے کر تیری محفل میں آیا تھا، قرآن سننے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے اس سے بے رخی فرمائی، میرے محبوب ایسے نہیں کرنا، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بڑے کی طرف توجہ کرنا، نابینے کو نظر انداز کرنا نہ، میرے محبوب آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ معذوروں اور نابینوں کو نظر انداز کرنا اللہ کریم کو ناپسند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب نابینوں کی طرف توجہ کیجئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کے قریب ایک عورت رہتی تھی جس کو لوگ دیوانی عورت کہا کرتے تھے، ناسمجھ عورت کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ دیوانی عورت جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غربت کی ماری پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر وہاں سے آواز دینے لگی، یا رسول اللہ اٹھیں، باہر آئیں، میری بات سنیں۔ آپ نے دیکھا اس کی طرف، صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ رہنے دیجئے، معذور عورت ہے، دیوانی سی عورت ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو میرے صحابہ، اگرچہ تم اس کو دیوانی سمجھتے ہو، تم اس کو معذور سمجھتے ہو، لیکن یہ اللہ کے ساتھ محبت کرتی ہے اور اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی بندی تو ہے نا، میں ضرور جاؤں گا، اس کی بات سنوں گا۔ صحابہ کو ادھر ہی چھوڑا، آپ اٹھ کر کے اس دیوانی عورت کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ بھی عجیب عورت تھی، کہنے لگی ادھر تو نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ چلو اور وہاں جا کر میری بات سنو۔ صحابہ کہتے ہیں آگے آگے وہ عورت چل رہی تھی جس کو مدینہ والے دیوانی کہا کرتے تھے، اور پیچھے پیچھے دو جہاں کا سردار چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ اوے لوگو اپنے محبوب کی سنت کو تو دیکھو نا، پیارے نبی کے طریقے کو تو دیکھو نا۔ تمہیں اگر کوئی بندہ غریب بات کرے تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے لے جا رہی ہے وہ عورت جس کو مدینہ والے دیوانی کہا کرتے تھے، دور لے کر جا کر کہنے لگی ادھر بیٹھیں، زمین پر بیٹھ کر میری بات سنیں۔ اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کر اس کی بات کو سننے لگ گئے ہیں۔ سبق دیا ہے معذوروں کو توجہ دیا کرو، نظر انداز۔ اللہ نے بھی آیت میں پہلے معذوروں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں،
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور ہے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، دروازے پہ دستک دے کر بھیک مانگ رہا ہے۔ عمر رک گئے اور کھڑے ہو گئے، کون ہے تو، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، یہودی مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں، میں ان میں سے ہوں، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا تجھے مجبوری ہے؟ وہ کہنے لگا اے مسلمانوں کے امیر، کوئی اتنی پریشانی کوئی نہیں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس صرف وہ جو ٹیکس مسلمانوں کو جمع کروانا ہوتا ہے وہ چند سکے مجھ سے کم ہیں، 1-2 دن بھیک مانگوں گا، ہو جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ جمع کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا واپس جا، کل میرے دربار میں آ جانا۔ رات کے وقت آپ نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا یہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، چاہے ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، ان سے ٹیکس معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تعلیمات ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے قانون بنا دیا کہ یہ جو دیتے ہیں نا قرآن میں، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، سورۃ توبہ میں ہے کہ یہ اہل کتاب اپنے ہاتھ سے ٹیکس جمع کروائیں، مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہو۔ عمر نے فرمایا وہ ضرور کروائیں، قرآن پہ عمل ہوگا، لیکن جو بوڑھا معذور ہے یہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ اس حالت میں وہ بھیک مانگ رہا ہو، فرمایا ان کو معاف ہے، ان کو کیا ہے جی، معاف ہے۔ کمزوروں پہ اوپر نظر رکھنا، کمزوروں کو نظر انداز نہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور تبوک کے سفر میں اللہ رد فرماتے ہیں منافقین پر جو پیچھے رہ گئے تھے نا، کہ یہ کیوں نہیں گئے، میرے نبی کے ساتھ نہیں گئے، اور رد کرتے کرتے بیچ میں اللہ نے آیت نازل فرمائی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہ کمزوروں پر، نہ بیماروں پر، نہ محتاجوں پر کوئی حرج نہیں، وہ نہیں گئے تو میں اللہ ان کو رخصت دیتا ہوں۔ ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سختی فرما رہے ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، فرمایا نہیں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے معذوروں کی خدمت کرنے کا، ان کو توجہ دینے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ان کا نام تھا عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹانگ سے لنگڑے تھے اور بدر کے دن تیار ہو گئے میں بھی چلوں گا۔ بیٹوں نے کہا بابا ہم جاتے ہیں آپ نہ جائیں، اس حالت میں آپ کیسے جائیں گے؟ بیٹوں نے منع کیا، پھر سب نے جب منع کیا تو رک گئے۔ عہد کا دن آیا، پھر سب نے منع کیا، کہنے کہ میں جاؤں گا۔ بیٹوں نے منع کیا، نبی پاک کے پاس چلے گئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ میں جنت کے اندر لنگڑا کے چلوں؟ مجھے کیوں روکتے ہیں آپ؟ میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی اور اسی جنگ میں شہید بھی ہوئی ہے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا، اللہ نے اس کا لنگڑا پن ٹھیک کر دیا اور دوڑ رہا ہے جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو معذوروں کو فرمایا کہ نہ سمجھو، اب دعوت میں ہم جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا معذور ہے، ہم کہتے ہیں تو گھر میں رہ، لوگوں کے سامنے کیسے لے کر جائیں گے؟ محفل میں کوئی معذور ہو، کوئی نابینا ہو، اس کو عزت دو، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہنے لگے یار جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو تو میں تجھے دکھاؤں، پکی جنتی۔ کہا دکھاؤ۔ کہا وہ جو کالی سی عورت جا رہی ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ جنتی ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا، اور یہ آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور بڑی عجیب غریب کیفیت بن جاتی ہے، دعا کریں اس مصیبت سے اللہ میری جان چھڑائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 صورتیں ہیں، 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ میں تیرے لیے دعا کروں اور یہ تیرا مرض ٹھیک ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تو اس مرض پر صبر کر اور جنت تیرے لیے پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے تیرا، کس چیز کو پسند کرتی ہے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ پھر مجھے جنت ہی پسند ہے، رہنے دو، اتنی دعا کر دو کہ جب میرے دورہ پڑتا ہے بعض دفعہ کپڑے اور سطر کھل جاتا ہے، یا رسول اللہ اتنی دعا کرو سطر میرا نہ کھلے، باقی مرگی قبول ہے، جنت مجھے چاہیے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہوا ہے۔ معذوروں کو پتہ نہیں اللہ کیا کچھ دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ اللہ فرما رہے ہیں، میرے بارے میں تو نہیں فرماتا کوئی حرج نہیں، اللہ نابینے لنگڑے معذور کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں نابینے پر، ولا علی الاعرج حرج، کوئی حرج نہیں لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم۔ اب
وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دوسرے رشتہ داروں کے گھر سے کھانا اسی طرح جائز ہے جیسے اپنے گھر سے کھانا جائز ہے، اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر کہ ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ یہ گھروں سے کھانا اجازت کے لیے نہیں ہے، یہ مثال کے لیے، جیسے اپنے گھروں سے کھانا درست ہے ایسے کوئی دعوت دے بھائی بہن اس کے گھر سے کھانا بھی کیا ہے درست ہے۔ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں سے کھاؤ۔ ماں کے پاس بیٹھ کے کھانے کی اپنی لذت ہے، سبحان اللہ۔ جس دن گھر جاتے ہیں نا، وہ سادی سی دال بنی ہو، ساگ بنا ہو، خدا کی قسم بڑے بڑے کھانوں سے لذیذ ہے، کیونکہ ماں کے ہاتھوں کا، اللہ مجھے نصیب فرمائے۔ او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، میری والدہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے سارے ساتھی دعا فرمائیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ماں کے سایہ بہت بڑا سایہ ہے جی۔ او بیوت امہاتکم، ماؤں کے گھروں سے کھاؤ کوئی پابندی نہیں۔ او بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ کوئی پابندی نہیں۔ او بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھروں سے جا کے کھاؤ کوئی پابندی نہیں۔ او بیوت اعمامکم، چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ کوئی منع نہیں۔ او بیوت عماتکم، پھوپھی کے گھروں سے جا کے کھاؤ کوئی منع نہیں۔ او بیوت اخوالکم، ماموں کے گھر بلایا جاؤ دعوت ہو کھاؤ کوئی منع نہیں۔ او بیوت خالاتکم، خالاؤں کے گھر جا کے کھاؤ کوئی منع نہیں۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کی چابیوں کے تم مالک ہو کھاؤ کوئی حرج نہیں۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ اس کے مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ چابیاں بعض دفعہ ہمارے پڑوسی چلے جاتے ہیں چابیاں ہمیں دے جاتے ہیں، اے جی چابیاں رکھنا، گھر کا ذرا دھیان شان کرنا۔ اب وہ چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بچی پڑی ہے تو بعض دفعہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ بھئی کھاؤ، چابیاں وہ دے کر گئے ہیں، تمہیں امانت دار سمجھ کر کے دے کر گئے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر بات ہے اسی لیے تمہیں دے کر گئے ہیں کہ تم کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا چابیوں کے مالک وہ نگران ہوتے ہیں، وہ چوکیدار ہوتے ہیں، وہ گھروں کی نگرانی کرنے والے، جیسے کوئی باغ کا چوکیدار مقرر کر دیتے ہیں، اب اس کی اجازت ہے وہاں سے پھل توڑ کے کھا لے، وہ خدمت بھی تو کر رہا ہے، فرمایا اتنی حرج سختی بھی نہیں ہے کہ جناب بالکل مر رہا ہے اور جناب ادھر سے لقمہ نہیں لیتا، کوئی حرج نہیں ہے، چوکیدار ہے اس میں سے جتنی اجازت ہے اس کے بقدر وہ کھا سکتا ہے، کسی کے گھر کی چابیاں اس کے حوالے ہیں اس میں سے کھا سکتا ہے۔ بعض لوگ جہاد پر جاتے تھے نا، اپنے رشتہ داروں کو گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے، فرمایا کہ گھروں سے اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ او صدیقکم، یا دوستوں کے گھروں سے کھانے کی بھی ممانعت نہیں، ممانعت کوئی نہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے، یہ جو دوستوں کے ذکر ہے مفسرین نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام چونکہ غربت کا دور تھا، اتنے تو ہر وقت کھانے ہوتے نہیں تھے، بعض دفعہ کوئی معذور آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، اپنے گھر میں کوئی نہیں، کسی دوست کے گھر لے جاتے تھے، بھائی یار جی میرا مہمان بھی ہے یار تو اگر دوست بے تکلف ہو اور واقعتاً وہ خوش ہو تو کوئی حرج نہیں لے جانے کی۔ خود حدیث پاک میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ابو بکر کیسے نکلے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، بھوک نے نکالا ہے۔ اچھا وہ عمر آ رہے ہیں، آپ کیسے نکلے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔ اچھا اللہ کے نبی آپ کیوں نکلے ہیں؟ کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔ چلو آؤ تینوں چلتے ہیں، فلاں انصاری نے دعوت کی ہوئی ہے اس کے گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک اپنے دو ساتھیوں کو بھی لے کر چلے گئے، کیوں کہ پتہ تھا کہ وہ انصاری محسوس نہیں کرے گا۔ آگے جب اس ساتھی نے دیکھا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ لگا واہ واہ آج مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا، میرے گھر میں مہمان کون آئے ہیں؟ اللہ کے نبی آئے ہیں اور نبی کے دو وزیر آئے ہیں، سبحان اللہ۔ آج مجھ سے بڑا ایسا دوست ہو جو اس کے ساتھ مہمان لے جائیں وہ خوش ہو، بے شک لے جاؤ، ہاں ایسا نہ ہو کہ جو کہے کہ یار ایک ہی مصیبت ہے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب بھی جانتے ہیں، پچھلے دنوں آئے بھی تھے G7 کے، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب شاید اب سن بھی رہا ہوں، اکثر وہ سنتے بھی ہیں ہمارا بیان، تو ان کا لطیفہ بھی ہے کہ حج پہ ہم اکٹھے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے حج میں، بھائی ثاقب صاحب، وہ پولی کلینک میں ہوتے ہیں، تو ثاقب صاحب نے ہم سے وہاں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو واپس جا کے نا آپ کی خوب میں دعوت کروں گا اسلام آباد میں۔ تو یہاں کے ظاہر ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے بیچارے، تو مصروف ہو جاتا ہے بندہ، تو کافی دیر ابھی تو خیر ہم نے کھا لیا ان سے دعوت بڑی اچھی ٹائٹ کر کے، اس وقت نہیں کھائی تھی۔ تو وہ حبیب اللہ صاحب مجھے فون کرتے ہیں کہ یار مولوی صاحب وہ ثاقب گناہگار ہو رہا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا حرم میں
کہ دعوت کھلاؤں گا تو وہ دعوت نہیں کھلا رہا تو اس کو فکر کریں بندہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل بالکل، یہ تو فرض ہے جی اس سے دعوت کھانا۔ پھر آگے وہ ہنس کر کہنے لگے فرض کے بعد پھر سنتیں ہوتی ہیں نا، تو سنت کے درجے میں میرے گھر آپ کی دعوت ہے، لیکن پہلے اس کو پکڑے، اس سے کھا لیں، اور پھر سنت کے درجے میں میرے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آگے سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سنتوں کے بعد نفلوں کے لیے ہمارے گھر نہ آ جانا، مولوی کے گھر کھانا حرام ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے ان کو یہ لطیفہ سنایا، گزشتہ محرم کی بات ہے، 9 محرم تھا یا 10، ان دونوں میں سے تھا۔ اب ان کو چھٹی تھی، اگلے دن ہم نے یہ بات کی، دوسرے دن حبیب اللہ صاحب خود بھی، ان کے 2-3 دوست بھی، وہ گاڑی بھر کے میرے یہاں تراوڑی میں لے آئے عصر کی نماز میں، کہنے لگے جڑا مزہ حرام ہے نا وہ حلال ہے نہیں۔ کہنے لگے آج ہم سارے آپ کے پاس ہیں، عشاء تک ادھر ہی ہیں، آرام سے کھانا تیار کرو، پہلے آپ کے پاس کھائیں گے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو تشریف لے آئے ہیں، اور اب میں خوشی کے ساتھ سنا تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کو بھی یقین تھا کہ یہ محسوس نہیں کریں گے۔ ایسا دوست اگر کوئی بے تکلف ہو جو خوشی کے ساتھ یہ عمل کرے، شغل کرے، اس میں سر آنکھوں پر بندے کو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے۔ ہاں دوست آگے ایسا ہوئے کہ یار یہ کیا مصیبت لے آئے ہو، تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ جب تک خوشی کے ساتھ کوئی بندہ نہ دے تو اس سے نہ کھانا چاہیے۔ خوشی والا دوست ہو تو او صدیقکم، بے شک اس کے ساتھ دوسرے کو بھی لے جاؤ، کہو تیار کر بھئی ہم نے کھانا ہے آپ کے پاس سے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، بس بات مختصر جی ختم ہونے والی ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ اکٹھے یا جدا جدا۔ اکٹھے یا جدا جدا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جتنے رشتہ دار بتائے گئے ہیں، ان کے گھر میں سارے رشتہ دار اکٹھے ہوں، کوئی ایسی دعوت ہو جیسے عقیقہ وغیرہ میں لوگ بلاتے ہیں سارے رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ اور اگر اکیلے گئے ہو، بھائی کے گھر گئے ہو، بہن کے گھر گئے ہو، ماموں کے گھر گئے ہو، پھپھی کے گھر گئے ہو، چچا کے گھر گئے ہو، اکیلے کھاؤ جیسے گئے ہو، ہر طرح سے کھانے میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو یہ دعوت کے ذکر ہے کہ ایک بندے کی دعوت ہو تب بھی درست ہے، سب کی دعوت کریں تب بھی کیا ہے، درست ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عموماً اکٹھا کھانا یہ سنت ہے، الگ الگ کھانا یہ بہتر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ کو وہ کھانا پسند ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں، مل کر کھانا۔ ہمارے ہاں یہ رسم اصل میں تو ہندوؤں کی تھی کہ وہ دوسرے کو بالکل ساتھ شامل نہیں کرتے، اس سے ہم نے بھی کچھ لیا، ہر ایک الگ الگ کھاتا ہے، لیکن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت یہ تھی مل کر کھانا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے قال اصحاب النبی، صحابہ کرام نے عرض کیا انا ناکل ولا نشبع، کھاتے تو ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا حالات بڑے پوری نہیں پڑ رہی، پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم تفترقون، شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، قالوا نعم، جی یا رسول اللہ کھاتے تو الگ الگ ہیں۔ آپ نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، کھانا اکٹھا کھایا کرو، اور واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، بسم اللہ پڑھ کے اکٹھا بیٹھ کر کھایا کرو، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس دن ایک ساتھی نے پوچھا ابھی چند دن پہلے کہ جناب بیوی کے ساتھ سیٹنگ نہیں بن رہی، میں نے کہا کھانا اکٹھا کھانا شروع کرو، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ برکت بھی ہوتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، تو یہ بہتر ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات ہے قاضی صاحب، اگر کوئی بندہ چلے تو راجہ بازار کی طرف کوئی جائے، کہ یہ جو ہم درس کے اختتام میں کھانا کھاتے ہیں نا، میرے ذہن میں بھی ہے کہ میں گیا تو لے آؤں گا، یہ کوئی ساتھی جائے بڑا دسترخوان لے کر آئے، تو بڑے دسترخوان میں جب یہ بیٹھ کے اکٹھا کھائیں گے نا، آپ لے آئیں گے، ماشاءاللہ دیکھو جی آپ راجہ بازار کے قریب بھی ہیں نا، جزاک اللہ، بس یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بڑے دسترخوان جب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے تو یہ جناب وہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مل کر ایک پلیٹ میں 2-3 بندے کھائیں، ایک بندہ الگ سے نہ کھائے، اس میں زیادہ برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آج ہی 2 چمچے رکھیں کم از کم، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ جدا جدا کھاؤ، اور یہ میں نے مطلب بیان کر دیا اس کا کہ کسی کے گھر میں سارے اکٹھی دعوت ہو تب بھی درست ہے، الگ ہو تب بھی درست ہے۔ اب آخری ادب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، دعوت کھانے میں کسی کے گھر جانے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن جب جاؤ تو سلام کیا کرو، جب جاؤ تو کیا کیا کرو،
ہم گھر جاتے ہیں نا کسی کے، کہتے ہیں جی کچھ چیز لے کر جائیں، کوئی کیک لے جائیں، کوئی بسکٹ لے جائیں، کوئی مٹھائی لے جائیں، کوئی فروٹ لے جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ تحفے بھی ہیں لیکن بڑا تحفہ سلام والا تحفہ ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سو سلام کیا کرو اپنی جانوں پر، کیوں؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سلام کے اللہ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے۔ گھر میں جاؤ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اتنا ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے نے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں ہو گئیں۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ہو گئیں۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں ہو گئیں۔ تو پورا سلام کرنا چاہیے۔ گھر سے بندہ نکلے تب بھی کر کے جائے، داخل ہو تب بھی کر کے جائے، یہ دعا ہے۔ آتے جاتے اپنے گھر میں خود ہی برکتوں کی دعا کر کے جاؤ، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ سلام یہاں تک ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس۔ بعض ساتھی یہ بھی پورا نہیں کرتے اور بعض پورا 1.5 سپارہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جنت حلال، وہ جنت جہنم حرام، پتہ نہیں آگے وہ مغفرت، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ چپ کرے تو میں جواب دوں اس کو، سمجھ آئی؟ تو اس طرح نہیں کیا جائے۔ سلام اتنا ہی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو اور بات کو سمجھ جاؤ۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا تھا؟ بوڑھی وہ عورتیں کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے پردہ نہ کر سکیں، بڑی چادریں نہ پہن سکیں، ان کے لیے رخصت ہے، اتار دیں۔ اور اسی طرح معذوروں کا خاص حق ہے، باقی عام لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے گھر سے کھانا کھائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، رخصت ہے۔ گھروں میں جائیں تو سلام کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔